پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ چین کی ساتھ 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے ہیں۔ مالیت اربوں ڈالر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہانگجو میں پاک چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ چینی کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں۔ پاکستان اور چینی کمپنیوں کے درمیان تعاون و سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ امریکہ ایران ڈیل کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے تحت آبنائے ہرمز کھولی جائے گی۔ ایران کوئی فیس نہیں لے گا، اپنی بچھائی ہوئی مائنز ہٹائے گا۔ جواب میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرے گا اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے گا۔ ایران کے کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنے اور یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی پر مذاکرات کرنے کا وعدہ، اور اسرائیل حزب اللہ لڑائی بند کرنے کا ذکر بھی شامل ہوگا۔ وائٹ ہاؤس آئندہ چند گھنٹوں میں باقی اختلافات دور کر کے اتوار کو ہی ڈیل کا اعلان کرنے کے لیے پرامید۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران ڈیل پر زیادہ تر معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے۔ ایران کی طرف سے مسودے کی تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران نے کہا ہے کہ معاہدہ ہوا تو بھی آبنائے ہرمز ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ اوقات اور میریٹائم لائسنسز کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ توجہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید ہے ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ امریکہ ایران اختلافات ختم کرانے کے لیے اہم ترین کردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ادا کیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ مذاکرات میں سب سے بڑے مصالحت کار کا کردار ادا کیا۔ اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں کی۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی پیش رفت میں پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے سید عاصم منیر کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاک چین B2B شراکت داری کا حجم 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ اب تک 300 سے زائد MOUs اور درجنوں جوائنٹ وینچرز طے پا چکے ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی وقت عالمی تبدیلیوں اور علاقائی چیلنجز کی ہر آزمائش پر پورا اتری۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزادہ فاطمہ نے کہا کہ پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن چکا ہے۔ CPEC-2 ڈیجیٹل شاہراہ ریشم بنے گا۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کے تحت عالمی معیار کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بن رہا ہے۔ نام نہاد صومالی لینڈ کا مقبوضہ بیت المقدس میں سفارتخانہ کھولنا بین الاقوامی قانون اور عالمی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی یک طرفہ کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کی مذمت۔ اردن، لبنان، ترکی، انڈونیشیا، فلسطین، عمان، سوڈان اور یمن کے وزرائے خارجہ کے ساتھ مشترکہ بیان میں کہا کہ مشرقی بیت المقدس 1967 سے مقبوضہ علاقہ ہے۔ اس کی حیثیت تبدیل کرنے کے تمام اقدامات کالعدم اور غیر قانونی ہیں۔ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف کسی بھی اقدام کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔
سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں خوارج کے خلاف کارروائی. بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں 48 گھنٹوں کے دوران خوارج کی متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد. ہلاک خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. کوئٹہ میں نہتے چمن پھاٹک دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 14 ہو گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان شاہد رند کی گفتگو. شہداء میں FG کے 3 جوان جبکہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل. صدر زرداری کی کوئٹہ دہشت گردی واقعے کی شدید مذمت. کہا دشمن نہ صرف عوام کو نقصان پہنچانے کے ساتھ پاکستان کی امن کاوشوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. پاکستان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا شکست دے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم پر قائم ہے. وزیر ریلویز کی انتظامیہ کو واقعے کی رپورٹ فوری پیش کرنے کی ہدایت. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. کوئٹہ میں نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملے کی پرزور مذمت. شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. IG بلوچستان پولیس نے ابتدائی رپورٹ پیش کی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بنو میں پاک فوج پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن. 2 سرغنہ سمیت 16 خارجی ہلاک. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو ہلاک کیا گیا. آپریشن میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. بنو کے علاقے میریان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر گزشتہ روز آپریشن کیا گیا تھا. جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کے والد نے پولیس کو دھمکیوں سے متعلق آگاہ کر دیا. SSP کے مطابق لڑکے کے والد کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی. دھمکیوں سے متعلق تفتیش جاری ہے. گاؤں صدیقہ رائی میں پولیس ناکہ قائم ہے. لڑکے کے والد کو برڑو قبیلے کے نوجوان نے سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی تھیں. گزشتہ روز پسند کی شادی کرنے والے جوڑے نے اعلیٰ حکام سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ خدشہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. ان کا سردار اور اس کے بندے کراچی میں انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی کے گاؤں اٹل شریف میں نامعلوم ملزموں کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق. پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد مقامی امن کمیٹی کے ارکان تھے. حملہ آور امن کمیٹی کے ایک رکن کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے. اٹل شریف میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. کراچی میں لٹیروں نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا. پیر آباد میں ڈکیتی کی واردات میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق. کراچی کے علاقے بھٹائی آباد میں 2 افراد کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم 3 ماہ بعد گرفتار. اسٹریٹ کرائم سمیت مختلف جرائم سے شہری خود کو ہر وقت غیر محفوظ محسوس کرنے لگے. کراچی میں اس سال ابتدائی 3 ماہ میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر 27 شہری جان سے گئے. 14,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں. کراچی میں آبادی کے لحاظ سے پولیس نفری انتہائی کم. کروڑوں افراد کے شہر میں صرف 42,500 پولیس اہلکار اور افسران موجود. مختلف شعبے سنبھالنے والے اعلیٰ افسران کو علیحدہ شمار کیا جائے تو گراؤنڈ پر موجود پولیس نفری مزید کم ہو جاتی ہے. عالمی معیار کے تحت 300 سے 400 شہریوں کے لیے پولیس اہلکار ہونا ضروری ہے, لیکن اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 774 شہریوں پر 1 پولیس اہلکار تعینات ہے. عید قربان سے پہلے چھٹی کا آخری دن
بڑی عید میں 2 دن باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی پڑ گئی، بچے بھی بڑوں کے ساتھ پیش من پسند جانور خریدنے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ جاری۔ فیصل آباد میں کالے رنگ کے ہیوی ویٹ بیل توجہ کا مرکز، خوبصورت جوڑی کے مالک نے 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ میاں والی کی مویشی منڈی میں بادشاہ دمبے کی دھوم، بیوپاری نے دمبے کی قیمت 2,30,000 روپے مقرر کر دی۔ اسلام آباد میں سلطان بیل شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، قیمت 25 لاکھ، وزن 27 من۔ خیرپور اور پڑی دن میں بھی لوگ پسند کا جانور خریدنے مویشی منڈی پہنچ گئے۔ سندھ کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، موہنجو نواب شاہ میں 47 سے بھی 46، سکھر 45 ڈگری، بہاولپور 44، صاحبال ملتان 43، مٹھی 42، لاہور 41، فیصل آباد 40، ٹھٹہ 38، جبکہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سندھ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 26 سے 28 مئی تک تعطیل کا اعلان کر دیا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید پر دی جانے والی چھٹیاں 4 دن سے کم کر کے 3 دن کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی BRT ریڈ لائن لاٹ 1 پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ تعمیراتی کاموں کے جائزے کے موقع پر حکام کی وزیر اعلیٰ کو لاٹ 1 پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شاہراہ بھٹو اور عظیم پورہ فلائی اوور کا بھی دورہ۔ ٹریفک پولیس کو شاہراہ بھٹو پر ای چالان سسٹم فعال کرنے کی ہدایت۔ کہا شاہراہ بھٹو پر دن رات پولیس پیٹرولنگ کی جائے، ہر انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹیں قائم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید الاضحیٰ کے ایام میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے، چاند رات پر مارکیٹوں میں پیٹرولنگ اور لیڈیز پولیس تعینات کرنے کا حکم۔ ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ ڈرین اور پبلک مقامات پر جانوروں کی باقیات پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ایران گیس پائپ لائن بھی فوری کھلنی چاہیے، ایران سے پیٹرولیم کی باقاعدہ تجارت ہونی چاہیے۔ زوب میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا چمن بارڈر کی بندش کا حل نکلنا چاہیے۔ چند لاکھ آبادی والے ضلع زوب کے بیشتر افراد اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ نمائندے عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ پاکستان کے لیے ضروری کیوں؟ ماں اور بچے کی صحت ہماری بقا کا مسئلہ کیسے؟ انتہائی اہم موضوع پر پاکستانی میڈیا کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، علماء، ڈاکٹرز، ماہرین اور حکومتی نمائندے ایک پلیٹ فارم پر۔ دیکھیے گریٹ ڈیبیٹ وقفہ آج شام 7 بجے شہزاد اقبال کے ساتھ صرف جیو نیوز پر۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم آج سے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاریاں شروع کرے گی۔ مہمان ٹیم کا پہلا ٹریننگ سیشن شام 6:30 بجے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان ٹیم آج آرام کرے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ ہفتے کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور بہت ہنسایا، کبھی کبھی رلایا بھی، اپنی بے مثال اداکاری سے شائقین کے دلوں پر راج کرنے والے کامیڈی لیجنڈ اداکار سعید خان اور رنگیلا کو دنیا سے گزرے 21 برس بیت گئے۔ اپنے فنی سفر کے دوران انہوں نے رنگیلا، ایماندار، انسان اور گدھا، کبڑا عاشق اور عورت راج سمیت متعدد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ رنگیلا نے 9 مرتبہ نگار ایوارڈ جیتا۔